بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رفتگان، میری والدہ اقبال بانو صاحبہ۔ مضمون ابن زکریا۔ ماں اور اولاد کا رشتہ محبت قدرتی اور فطری رشتہ ہے جو کسی حال میں قطع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کی تکلیف دوسرے کو بے قرار اور بے چین کر دیتی ہے۔ خصوصاً ماں کی محبت تو بطور ضرب المثل مشہور ہے۔ والدین کا وجود ایک نعمت عظمیٰ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ ہی وبالوالدین احسانہ کی وصیت فرمائی ہے کہ میرے بندوں کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ہیں جو ان کے اس دنیا میں ظہور کا موجب ہوتے ہیں، اور بحیثیت والدین ان کا بھی کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ان میں سے کوئی ایک خدا کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس سے ان کی اولاد کو طبعی طور پر سخت صدمہ ہوتا ہے۔ مورخہ 28 دسمبر 2019 کو خاکسار کی والدہ محترمہ مکرمہ اقبال بانو صاحبہ بعمر تقریباً 54 سال اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ مورخہ 29 دسمبر 2019 کو مسجد مبارک ربوہ میں نماز ظہر کے بعد مکرم و محترم ناظر صاحب اعلیٰ و امیر مقامی نے نماز جنازہ پڑھائی اور بہشتی مقبرہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ اس وقت خاکسار نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت اقدس میں مرحومہ کی نماز جنازہ غائب پڑھانے کی عاجزانہ درخواست کی، جسے حضور انور نے عذراء شفقت قبول فرمایا اور مورخہ 18 جنوری 2020 کو نماز ظہر سے قبل مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ UK کے باہر تشریف لا کر نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ خاکسار 1 جولائی 2017 کو جامعہ احمدیہ سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سے خدمت دین کی توفیق پا رہا ہے۔ خاکسار کے والدین ضلع جھنگ میں رہائش پذیر ہیں۔ جس دن والدہ محترمہ کی وفات ہوئی، خاکسار والدین سے ملنے ان کے پاس ہی گیا ہوا تھا۔ اس روز خاکسار کی واپسی تھی، لیکن والدہ محترمہ نے خاکسار سے کہا کہ کل چلے جانا، آج تمہارے کپڑے دھو دیتی ہوں۔ کپڑے دھونے کے لیے انہوں نے ابھی واشنگ مشین میں کچھ پانی ہی ڈالا تھا کہ اچانک سینہ اور بائیں بازو میں تکلیف ہونے لگی۔ فوراً چیک اپ کروایا گیا۔ چیک اپ کے دوران ایک انجیکشن لگا اور ہومیوپیتھک دوا کھلانے کے لیے دی گئی۔ کچھ دیر درد رکا، لیکن پھر درد مزید بڑھ گیا۔ ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی کا انتظام کیا گیا، لیکن ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی مرحومہ نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا اور مالک کل کائنات کے حضور حاضر ہو گئیں۔ مرحومہ خلافت کی انتہائی جانثار اور فدائی تھیں، اور خلیفہ وقت کے ساتھ انتہائی اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔ اکثر خاکسار کو حضور انور کی خدمت اقدس میں دعا کے لیے لکھنے کا کہتی رہتی۔ وفات سے چند لمحے قبل بھی جب درد بڑھا تو انہوں نے خاکسار سے کہا کہ حضور انور کی خدمت اقدس میں دعا کے لیے لکھ دو، اب صرف خلیفہ وقت کی دعا ہی بچا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابھی خاکسار حضور انور کی خدمت میں خط لکھنے کی تیاری میں تھا کہ انہیں جان لیوا ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابند تھیں۔ رات کو گھر کے کام کاج میں جتنی مرضی دیر ہو جاتی، نمازیں ادا کیے بغیر نہ سوتیں۔ نماز فجر پر ہمیں بھی جگاتیں اور خود بھی باقاعدگی سے نماز پڑھتیں۔ اگر کبھی ہم نماز فجر بر وقت ادا نہ کرتے یا مسجد جانے کی بجائے گھر میں ہی ادا کر لیتے تو سارا دن ناراض رہتی اور سارا دن اس غلطی پر سمجھاتی رہتی۔ ہر سال باقاعدگی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کرتی، باوجود اس کے کہ اب صحت اس طرح اجازت نہ دیتی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری سال بھی رمضان کے روزے رکھے۔ اسی طرح ہر سال ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے 2 سے 3 ادوار مکمل کرنے کی کوشش کرتیں اور ہمیں بھی اس کی تاکید کرتیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتی تھیں۔ جامعہ احمدیہ کی تعلیم کے دوران خاکسار
اور خاکسار کے چھوٹے بھائی کے جب امتحانات ہوتے تو ہم اپنی ڈیٹ شیٹ محترمہ والدہ صاحبہ کو فون کے ذریعہ لکھوا دیتے۔ جس دن پیپر ہوتا اس روز پیپر کے آغاز سے اختتام تک گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرتی رہتیں۔ انہیں مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ فارغ اوقات میں کوئی نہ کوئی جماعتی کتاب پڑھتی رہتیں اور پھر اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کرتیں اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتیں۔ جب رسالہ مصباح شائع ہوا کرتا تھا تو باقاعدگی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا کرتی تھیں۔ آپ کو اکثر سچی خوابیں آیا کرتی تھیں۔ خاکسار کے ایک خالہ زاد جب جامعہ میں داخلہ کے لیے آئے تو والدہ صاحبہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی خواب میں زیارت کی، جس پر انہیں یقین تھا کہ موصوف کا جامعہ احمدیہ میں داخلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح خاکسار اور خاکسار کا چھوٹا بھائی بھی جب جامعہ احمدیہ میں داخلہ کے لیے آئے تو اس وقت بھی انہیں خوابیں آئیں جن میں انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی زیارت کی اور دیکھا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اور خاکسار کی والدہ مرحومہ نے حضور انور کی خدمت اقدس میں کچھ پیش کیا ہے، جسے حضور انور نے ازراہ شفقت قبول فرما لیا ہے، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ ہم بھی جامعہ احمدیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ خاکسار کے والدین نے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی تحریک وقف 9 پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دونوں بیٹوں کو وقف 9 کی بابرکت تحریک میں شامل کیا اور پھر ان کی ایسی تربیت کی کوشش کی کہ وہ بڑے ہو کر سلسلہ کے مفید وجود بن سکیں۔ خاکسار کے والد محترم چونکہ تلاش روزگار میں بیرون ملک ہوتے تھے، اس لیے ان کی غیر موجودگی میں والدہ محترمہ نے ہماری تربیت کے حوالے سے خاص کوشش کی اور مسلسل دعا بھی کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاکسار اور خاکسار کا چھوٹا بھائی مربی سلسلہ بن گئے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں دین کو دنیا پر مقدم رکھنے اور ہر حال میں جماعت احمدیہ کی خدمت بجا لانے کی تلقین کی۔ یہ دعا کرتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خلیفہ وقت کے حقیقی سلطان نصیر بنائے اور خلیفہ وقت کے دست و بازو بنائے، آمین۔ اور اکثر اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ ایسے دن جلد آئیں کہ حضور انور جب چلتے ہیں تو ان کے ارد گرد جیسے دیگر احباب ہوتے ہیں، آپ دونوں بھی حضور انور کے دائیں بائیں ایسے ہی چلیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں۔ خاکسار جب جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو انہیں ہفتہ میں 1 دفعہ فون کیا کرتا تھا، اور جب خاکسار جامعہ سے پاس ہو گیا تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں انہیں روزانہ فون کروں۔ خاکسار نے عذر کیا کہ اس سے کام کا حرج ہوتا ہے، تو انہوں نے کبھی دوبارہ مجھے ایسا نہیں کہا، بلکہ نصیحت کی کہ کام کو اولیت دو، جب فارغ ہوا کرو تو کال کر لیا کرو۔ بعض دفعہ ہفتہ یا 1.5 ہفتہ گزر جاتا کہ ان سے تفصیلی بات نہ ہو سکتی، اور میں انہیں میسج کر دیتا کہ آج کل یہ مصروفیت ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ کہیں کہ تھوڑا وقت نکال کر بات کر لو، وہ بڑی خوش ہوتی ہیں کہ خاکسار زیادہ سے زیادہ دینی کام کر رہا ہے۔ تمام والدین کی طرح ان کی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ خاکسار ہر ماہ ان سے ملنے جائے، کیونکہ ہمارے ایک عزیز ہر ماہ گھر جاتے تھے، لیکن خاکسار کبھی 2 یا کبھی 3 ماہ بعد جاتا، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ جماعتی خدمت کو فوقیت دینے کی نصیحت کی۔ مرحومہ انتہائی دعا گو خاتون تھیں اور انہیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین تھا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے مولا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتیں اور اپنی اس مشکل اور پریشانی کو رب العالمین کے حضور پیش کر کے اس پر پریشانی سے نجات طلب کرتیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پریشانی دور ہو جاتی۔ آخر پر احباب جماعت سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے، اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کی نیک خواہشات اور دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمیں ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والد محترم کو صحت و تندرستی والی فعال لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آواز مرزا عمران احسن۔